رب کائنات ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا، بہترین انداز۔ زمین پر جتنے بھی انسان ہیں مخلوقات میں سب سے بہتر اگر کسی کی شکل ہے تو وہ انسانوں کی شکل ہے۔ ہر طرح کی اللہ نے فرمایا ہے کہ بہترین شکل سب سے زیادہ ہم نے انسان، کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو لمبا بنا دیا، کسی کو ناٹا بنا دیا۔ تو یہ مٹی کا فرق ہے۔ جس انسان کو جیسا اللہ نے بنایا ہے ویسی ہی مٹی تیار کی ہے۔ انسانوں میں سب سے بہتر اگر کسی کی شکل ہے میرے اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصر کے حسن یوسف کی ہو، بات حسن یوسف کی ہو یا مصر کے بازار کی، ہے یہی حقیقت محمد، ہے یہی بات در حقیقت محمد کے در کی۔ محترم حضرات اور سیدی سرکار مظاہر حسین علیہ الرحمہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے شان میں یہ شعر کہا تھا، قدے تو خجل ساختہ سروے چمنیرا، شرمند لبت کردہ عقیق یمنیرا، اے آسی مہجور تو غمگین چرائی، جدت بنگر است حسین و حسنیرا۔ یا رسول اللہ، آپ کا حسن و جمال، آپ کا قد و قامت اس قدر حسین و جمیل ہے کہ عرب میں پایا جانے والا خوبصورت درخت بھی آپ کی خوبصورتی کے سامنے ہیچ ہے۔ شرمند لبت کردہ عقیق یمنیرا، اور یا رسول اللہ آپ کے لب مبارک کی سرخی اور حسن و جمال نے یمن کے نگینے کو بھی پھیل کر دیا ہے۔ اے آسی مہجور تو غمگین چرائی، اے آسی تو غمگین کیوں ہے، غمزدہ کیوں ہے، جدت بنگر است حسین و حسنیرا، تمہارے جد حسین اور حسن نگہبان ہیں تو غمگین کیوں ہیں۔ اور اندلیب گلشن رسالت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے نہ دیکھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھوں نے نہ دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ جمیل، آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک کسی ماں نے نہیں پیدا کیا ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ آپ ویسے ہی پیدا کیے گئے ہیں جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے شعر پہ غور کریے۔ حضرت حسان نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ، اور دوسرے مصرے میں بیان کیا وَأَجْمَلَ مِنْكَ، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے نہ دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ، آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے نہیں پیدا کیا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت جو مدینہ شریف کے رہنے والے تھے، انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر دیا کہ رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں، رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی جمیل نہیں، رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں، کیونکہ مدینہ شریف کا رہنے والا انسان زیادہ سے زیادہ مدینہ کے باشندوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ کوئی جمیل نہیں ہے۔ اگر زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ مدینہ شریف سے نکل کر وہ مکہ شریف بھی گئے ہوں، عراق کا سفر بھی تجارت کے لیے کیا ہو، یمن کا سفر بھی تجارت کے لیے کیا ہو، ملک شام کا سفر بھی کیا ہو تجارت کے لیے، مگر یہ فیصلہ وہ کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھوں نے نہ دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت کی آنکھیں مدینے میں دیکھی ہیں،
مکے میں دیکھی ہیں، زیادہ سے زیادہ عراق میں یا عرب کے ہر خطے میں دیکھی ہوں گی. تو عرب کے ہر خطے کو دیکھ کر، عرب کے ہر فرد کو دیکھ کر، ہر باشندے کو ملاحظہ کر کے انہوں نے یہ فیصلہ کیسے کر دیا کہ رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں، رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی جمیل نہیں ہے، رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہے. آپ خود بتائیے، آپ مبارک پور کے رہنے والے ہیں، آپ سے اگر کوئی کہا جائے یا کوئی خوبصورت انسان آ جائے، آپ کہیں گے کہ مبارک پور کے اندر آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے مبارک پور کے لوگوں کو ملاحظہ کیا ہے، ان کے حسن و جمال کو دیکھا ہے، ان کے نان و نقشہ کو دیکھا ہے، ان کی آنکھیں دیکھی ہے. اس لیے یہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مبارک پور سے زیادہ خوبصورت آپ جیسا کوئی نہیں ہے، مگر آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت آپ ہیں. مگر حضرت حسان بن ثابت یہ فیصلہ کرتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، اور میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک کسی ماں نے نہیں پیدا کیا ہے، اور نہ قیامت تک کوئی ماں پیدا کر پائے گی. یہ بات معمے میں تھی، مگر جب جبرائیل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، اے جبرائیل یہ بتاؤ تمہارا حسن و جمال کیا ہے؟ تو جبرائیل امین کہتے ہیں، یا رسول اللہ میرا حسن و جمال یہ ہے. اپنے 600 پروں کو کھول دیتے ہیں، پیارے پیغمبر نے ان کے حسن و جمال کو ملاحظہ کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا، اے جبرائیل اب بتاؤ میرا حسن و جمال کیسا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ قلبت الارض ومشارقها ومغاربها لم ارى مثلك. یا رسول اللہ میں نے زمین کے چپے چپے کو دیکھا ہے، میں نے عرب کے ہر خطے کو دیکھا ہے، میں نے عرب کے ہر علاقے کو دیکھا ہے، میں نے دنیا کے ہر ملک کو دیکھا، ہر صوبے کو دیکھا، ہر ضلع کو دیکھا ہے، مگر یا رسول اللہ آپ سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہے، آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں پایا. اب اس بات سمجھ میں آ گئی. حضرت حسان بن ثابت انصاری صحابی رسول نے جو بات کہی تھی وہ احسن من کا، تو حضرت جبرائیل کے حدیث کو ملاحظہ کر کے کہا تھا، یا رسول اللہ میری آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے. اور انہیں یقین تھا کہ آپ سے زیادہ خوبصورت نہ پہلے کبھی تھا اور نہ بعد میں کبھی ہوگا، اور نہ زمانے موجود میں کوئی ہوگا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم حسن چرچے کا باعث، بلکہ بسا اوقات اگر کوئی خوبصورت آ جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں ثانیہ یوسف. یوسف کا جانشین اتنا خوبصورت. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں معجزہ رکھا تھا، یعنی یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن کے اندر اللہ نے یہ معجزہ رکھا تھا کہ آپ کا چہرہ اگر کوئی بھوکا دیکھ لیتا تو اس کی بھوک مٹ جایا کرتی تھی. مگر پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یہ حسن تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے بڑھ کر تھا، ان کے حسن سے کئی گنا زیادہ تھا کہ آپ کے حسن کو اگر کوئی دیکھ لیتا تھا تو اپنی گردنیں کٹانے کو تیار ہو جایا کرتا تھا. مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر ایک مرتبہ انگلیاں کٹائی ہیں، مگر میرے پیارے حبیب کی ایسا حسن ہے، ان کا ایسا جمال ہے کہ آج جب سے میرے نبی من سے شہود پر جلوہ گر ہوئے ہیں تب سے لوگ گردنیں کٹاتے چلے آ رہے ہیں، دیکھ کر بھی گردن کٹائے ہیں اور بن دیکھے بھی گردن کٹاتے جا رہے ہیں اور قیامت تک گردن کٹاتے رہیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حسن کیسا تھا؟ اس قدر حسین و جمیل تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زلفیں، بال مبارک ہلکے گھنگرالے تھے، اور رخسار مبارک نہ دھسی تھی اور نہ زیادہ اٹھا ہوا تھا، لیول پہ تھا، یعنی اتنا اٹھا ہوا بھی نہیں تھا کہ دیکھ کر برا لگے اور اتنا دھسا ہوا بھی نہیں تھا کہ دیکھ کر عیب معلوم ہو. اور دندان مبارک میں تو بیچ بیچ میں جگہ خالی تھی کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کچھ بیان فرماتے تھے تو اس دانت مبارک کے درمیان سے نور کی شعاعیں نکلا کرتی تھی، اور لب مبارک تو گلاب کی پنکھڑیاں جیسی تھی،
آنکھیں تو اتنی خوبصورت تھی کہ آج تک کسی کی آنکھیں نہ پیدا ہوئی. بے شک صبح آپ کا سینہ مبارک اور پیٹ مبارک دونوں برابر تھا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ سینہ زیادہ نکلا ہو پیٹ اندر ہو یا پیٹ زیادہ نکلا ہو سینہ جو ہے. اور پورا قد ایسا تھا کہ درمیانہ قد تھا. یعنی بہت لمبے بھی نہیں تھے اور چھوٹے قد کے بھی نہیں تھے. لیکن حال یہ تھا کہ اگر مجمع میں کھڑے ہو جاتے تو محسوس ہوتا کہ پیارے آقا سب سے لمبے نظر آ رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق اعظم کا قد آپ سے نکلتا ہوا تھا, لیکن جب مجمع میں پیارے آقا کھڑے ہوتے تو اس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان سے نمایاں نظر آیا کرتے تھے.